ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل سزاوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سنبل آہستہ آہستہ اپنی اصلیت پر آنا شروع ہو گئی ہے۔ یکدم ہی اس نے مدیحہ کو اپنے دوست سے پہلے نند سمجھنا شروع کر دیا۔ نہ تو وہ اس کا لایا ہوا خوشی سے نکاح کا سوٹ پہنتی ہے اور نہ ہی وہ کوئی اور کپڑے پہننے کا ارادہ رکھتی ہے جو مدیحہ نے اتنے پیار سے اپنے بھائی کی دلہن کے لیے بنائے ہیں، بلکہ اپنی ماں کو بھی صاف انکار کر دیتی ہے کہ اب یہ کوئی پرانے زمانے نہیں رہ گئے جہاں پر ساس اور نند کے لائے ہوئے بیکار سے جوڑے بھی بہت خوشی خوشی پہن کر دکھائے جائیں۔ یہ میری شادی ہے، میری زندگی کا آغاز ہے، میں ہر کچھ اپنی مرضی کا کروں گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں رضا اس کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ وہ تو پہلے ہی عورتوں کی سیاست سے تنگ آ چکا ہے، اس لیے اپنی طرف سے تو امی اور مدیحہ ناشتے کی ٹیبل پر اس سے شکایت کرنے لگی ہوتی ہیں، لیکن وہ پہلے ہی ان کا منہ بند کروا دیتا ہے کہ سنبل نے یہ سب کچھ میرے سے پوچھ کر ہی کیا ہے، اور اگر وہ اپنی مرضی کا نکاح کا جوڑا پہننا چاہتی ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ آخر آپ لوگوں کو کس بات کا اعتراض ہے؟ اس بات پر دونوں ماں بیٹی ہکا بکا رہ جاتی ہیں اور اتنا موڈ خراب کر لیتی ہیں کہ سنبل کی ماں کا پیار سے لایا ہوا ناشتہ بھی نہیں کرتی، بلکہ مدیحہ تو ان کو سلام تک کرنے نہیں آتی، اور یہی شکایت بعد میں سنبل سے کرتی ہے کہ سنبل تم کتنی اچھی تھی، تم نے میرے ساتھ ہر پلان میں ساتھ دیا، لیکن شادی کرتے ہی تم تو بالکل بدل گئی، میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ تم ایک دم اتنی نیگیٹو ہو جاؤ گی میرے لیے۔ اور سنبل دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ ابھی تو آغاز ہے، میں تمہیں اچھی طرح سے بتاؤں گی کہ تمہاری حیثیت اب اس گھر میں ہے ہی کیا۔ اپنی ماں سے بھی وہ یہی کہتی ہے کہ اس گھر کی اکلوتی بہو میں ہوں، بلکہ بہو ہی نہیں مالکن ہی اب میں ہوں۔ اس کی ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس کی بیٹی کو کیا لالچ آ گیا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسکان یکدم بہت ہی بجھ سی گئی ہے۔ اس کو یقیناً کسی کے تھرو رضا کی دوسری شادی کا پتہ چل چکا ہے، اور وہ یہی کوستی ہے خود کو کہ چاہے اتنا برا ہو گیا پھر بھی وہ دل سے رضا کو نکال ہی نہیں پائی، اور اپنے وہ خوبصورت دن یاد کرتی ہے جب رضا اور وہ ہر پریشانی سے دور اپنی آنے والی زندگی کے لیے پلان کر رہے ہوتے تھے۔ لیکن اس کی زندگی میں ابھی آنے والا یہ نیا لڑکا زاویار رضا سے کہیں زیادہ بڑھ کر ثابت ہونے والا ہے۔ اس کو مسکان کی شکل میں ایک انتہائی نفیس اور سچی لڑکی مل چکی ہے، اور مسکان کو تو وہ کسی صورت میں جانے نہیں دے گا۔ اس لیے جب اس کی امی اس کے لیے رشتہ دیکھنے گئی ہوتی ہیں تو وہ اپنی دادی کو پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ مجھے تو اپنے اسکول میں کام کرنے والی یہ ٹیچر مسکان بہت پسند ہے، اور آپ بھی امی کو اسی کے لیے منائیں، مجھے ان کی الٹرا ماڈرن لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ شاید میری زندگی اپنے بزنس کی خاطر کرنا چاہتی ہیں، لیکن میرے نزدیک شادی کا مقصد صرف سکون حاصل کرنا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کسی ورکاہولک سے شادی کروں، بلکہ میں چاہتا ہوں ایسی لڑکی سے شادی کروں جو میری زندگی میں سکون لے آئے اور مجھے گھر کی خوشی نصیب ہو۔ اور اس کی دادی اس کو یہی کہتی ہیں کہ بیٹا کچھ فیصلے وقت پر چھوڑ دو، وقت خود ہی صحیح اور غلط تمہارے سامنے لے آئے گا۔ اور زاویار کی امی چھپ کر یہ بات سن لیتی ہیں اور پھر یہی کہتی ہیں کہ یقیناً یہ دادی جو ہے میرے خلاف تمہیں بھڑکا رہی ہیں، اب یہ بھی نہیں چاہتی کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی خوشی سے کر دوں، اور دادی تو ہکا بکا رہ جاتی ہیں کہ ان کا تو ایسا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں دوستوں کہ کس طرح سے دامیہ کی چالاک بھابھی عروج نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے، اور کتنی مکاری سے وہ چاہتی ہے کہ اس کا نکھٹو کزن شفیق، جس کو وہ بہت بڑا کوئی بزنس مین بنا کر پیش کرتی ہے اور جو کہ لوگوں سے بھتہ وصول کرتا ہے، اس کو وہ کتنی چالاکی سے دامیہ جیسی محنتی اور کماؤ لڑکی کی زندگی میں داخل کرنا چاہتی ہیں تاکہ دامیہ کی کمائی سے ساری زندگی وہ لطف اندوز ہو سکیں، کیونکہ اس کا نکما شوہر اور دامیہ کا بےغیرت بھائی ظفر تو کسی کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ نکھٹو تو خود بیٹھ کر بہن کی کمائی پہ نظر جمائے پڑا ہے، اسی لیے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ دامیہ کی کسی اور گھر میں اور اچھے شریف لڑکے سے شادی ہو تاکہ وہ یہاں سے رخصت ہو کر جائے۔ لیکن شکر ہے اس سارے معاملے میں دامیہ کی امی اس کے ساتھ بہت سنسیئر ہیں، اور وہ یہی چاہتی ہیں کہ جلد سے جلد دامیہ شادی کر کے اپنے گھر کی ہو جائے اور سکون کا سانس لے۔ وہ بالکل نہیں چاہتی کہ یہ ڈھیٹ لوگ بیٹھ کر ان کی بیٹی کی کمائی کھاتے رہیں۔ دوسری طرف اشر جو کہ بہت کنفیوز ہے کہ کب اور کیسے دامیہ سے شادی کی بات کرے، کیونکہ دل ہی دل میں وہ تو دامیہ کو بے حد پسند کرتا ہے اور اسے اپنی لائف پارٹنر کے طور پر ہی دیکھتا ہے۔ اگرچہ تھوڑا سا کنفیوز وہ اپنے ساتھ ہونے والے پرانے حادثے پر ہے جب دو گھٹیا لڑکیوں نے اس کے کردار پر الزام لگانے کی کوشش کی۔ ابھی تک اس نے دامیہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ دامیہ سے کچھ بھی نہ چھپائے اور اس کو سب باتیں بتا کر پھر ہی اس کی مرضی پتہ چلے۔
دامیہ جیسی لڑکی تو اس کو بے حد پسند ہے، جو انتہائی نفیس اور تمیزدار بھی ہے اور خود مختار بھی ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی بہت کچھ کرنا چاہتی ہے۔ تو اشر کو یہی لگتا ہے کہ ایسی ہی لڑکی اس کے گھر میں آ کر اس کا گھر ہمیشہ جوڑے رکھے گی، اور مسکان کو بھی پہلی ہی نظر میں دامیہ بے حد بھا گئی ہے۔ معصوم سی اور سیدھی سادی سی لڑکی اس کو اپنی بھابھی کے روپ میں بے حد پسند ہے۔ تو دوستو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اب جیسے ہی شفیق دوبارہ سے شادی کے لیے دباؤ ڈالے گا اور کوئی چکر چلانے کی کوشش کرے گی عروج، تو دامیہ یہ سب کچھ اشر سے ڈسکس کر ہی بیٹھے گی، کیونکہ وہ اپنی ہر پریشانی اشر سے شیئر کرنے کی عادی ہو گئی ہے۔ اشر ہے بھی تو انتہائی سلجھا ہوا انسان، تو اس کا حل تو یہی نکلے گا کہ وہ جلد سے جلد دامیہ کے گھر اپنا پرپوزل بھیج دے گا، اور یوں دامیہ آرام سے عزت بن کر اشر کی زندگی میں داخل ہو جائے گی۔ اور مسکان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوتا نظر آ رہا ہے۔ زاویار کی صورت میں اس کو ایک انتہائی سلجھا ہوا لائف پارٹنر ملنے کے پورے امکانات ہیں۔ زاویار ایک انتہائی اصول پرست انسان ہے، جو غلط کو غلط ہی کہتا ہے، چاہے تو مقابل اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ ادھر رضا کے گھر میں تو بس سمجھیں عمر بھر کے لیے مصیبت نے گھیراؤ ڈال لیا ہے۔ سنبل کی شکل میں وہ جسے اپنے گھر لے آئے ہیں، وہ گھر کو جوڑنے والی نہیں بلکہ توڑنے والی لڑکی ہے۔ اس نے شروع سے ہی یہی مقصد بنایا ہے کہ اس گھر سے جلد رضا کی بہن مدیحہ کو تو چلتا کرے گی، اور اگر اس کے ماں باپ نے بھی اس کے راستے میں کوئی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کا سٹے بھی یہاں پر کچھ ہی مدت کے لیے رہ جائے گا۔ اور ظاہر ہے رضا اب اپنی ماں اور بہن کے کہنے پر دوسری دفعہ تو اپنا گھر خراب کرے گا نہیں۔ ویسے دوستو یہ ہمارے معاشرے کا کس قدر ایک المیہ ہے کہ پہلی بیوی کی قدر ہی نہیں کی جاتی، تب لڑکے آرام سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور جیسے ماں اور بہن کہتی جاتی ہیں وہی پٹی اپنی آنکھوں پر باندھ لیتے ہیں۔ اب مسکان ایک اتنی اچھی لڑکی تھی، لیکن کس طرح سے مدیحہ نے اس کی جیلسی میں آ کر سارا دل خراب کر دیا اپنے بھائی کا اس کی طرف سے، اور رضا جذبات میں آ کر اتنا انتہائی قدم اٹھا بیٹھا جس پر اب وہ ساری زندگی پچھتانے والا ہے، کیونکہ مسکان جیسی لڑکی تو ابھی اسے زندگی بھر نہیں ملنے والی۔ اور ادھر مدیحہ بھی یقیناً بہت پچھتائے گی مسکان کو اس کی زندگی سے نکال کر، کیونکہ کس قدر سلجھو لڑکی تھی مسکان، اس کے اتنے تلخ رویے کو بھی اپنی مسکراہٹ سے فراموش کر دیتی تھی۔ دوستو پچھتاوا تو شروع ہونے والا ہے رضا کے گھر میں ہر کسی کے لیے، رضا کی ماں کے لیے بھی اور اس کی بہن مدیحہ کے لیے بھی، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، بس سبق ہی حاصل کر لیں تو بڑی بات ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مسکان اور دامیہ کی زندگی میں آگے آسانیاں آتی ہیں، یا کامیاب ہو جاتی ہے شیطان ذہن رکھنے والوں کی پھر کوئی چال۔ ڈرامے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔